بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آپریشن ہائی رسک عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کمال ہے، کیا اس گھر کی چیزیں اور پوچھ میں کھڑی کاریں ہوائی مخلوق استعمال کرتی ہیں؟ اس نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مجرم نہیں تو کوٹھی کے مکین تو کوٹھی میں ہونے چاہیے تھے، مگر کوٹھی کو خالی دیکھ کر عمران بھی قدرے پریشان ہو گیا تھا۔ اسی لمحے عمران کے حساس کانوں میں ایک کراہ کی آواز سنائی دی۔ گو آواز بے حد مدھم اور کمزور تھی، مگر عمران کے حساس کانوں نے کراہ سن کر اندازہ لگا لیا تھا کہ آواز جولیا کی تھی۔ آواز کوٹھی کے پچھواڑے سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ عمران باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک خوفناک شکل والا گنڈا ہاتھ میں مشین گن لیے اندر آ گیا۔ اس کی شکل و صورت مقامیوں جیسی تھی۔ اسے اس طرح اچانک اندر آتے دیکھ کر عمران اپنی جگہ ٹھٹک کر اور گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ کوٹھی کو خالی سمجھ رہا تھا، لیکن شاید کسی نے اسے دیوار پھاند کر زینوں سے نیچے آتے دیکھ لیا تھا اور اس کی حرکات و سکنات دیکھنے کے لیے وہ چھپ گئے تھے۔ اب انہوں نے عمران کو اس کمرے میں گھیر لیا تھا۔ اس بدماش کے پیچھے دو اور بدماش اندر آ گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی مشین گنیں تھیں، جن کا رخ لامحالہ عمران ہی کی جانب تھا۔ اپنا پستول پھینک دو، کمرے میں داخل ہونے والے پہلے گنڈے نے عمران کی جانب تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں پھینکوں؟ عمران نے بھولے پن سے کہا۔ بکو مت، پستول پھینکو، بدماش نے چیخ کر کہا اور عمران نے بوکھلا کر جلدی سے یوں پستول پھینک دیا جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے بدماشوں کا حکم نہ مانا تو وہ اسے پیٹنا شروع کر دے گا۔ کون ہو تم اور اس طرح کوٹھی میں کیوں داخل ہوئے تھے؟ بدماش نے عمران کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کہ کس طرح بڑے بھائی؟ میں تو چھت پر پتنگیں اڑا رہا تھا، پتنگ کٹ گئی تو میں نیچے آ گیا۔ کہ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ ہاں، تم ضرورت سے زیادہ ہی چالاک بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرا نام جانی ہے اور جانی کو دھوکہ دینے والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ سچ سچ بتاؤ کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ دوسرے بدماش نے اس سے بھی زیادہ کرخ لہجے میں پوچھا۔ پتنگیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، عمران نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ یہ ایسے نہیں بتائے گا، آخری بار پوچھ رہا ہوں، اپنے بارے میں بتا دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، جانی گنڈے نے گھراتے ہوئے کہا اور ٹریگر پر معمولی سا دباؤ ڈال دیا۔ مگر عمران اچانک اپنی جگہ سے اچھلا اور دو بدماشوں کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتے، عمران نے پیچھے موجود ایک بدماش کے ہاتھ سے برق رفتاری سے گن چھین لی اور مرتے ہوئے بدماشوں کو اچھل کر ایک ساتھ لاتیں مار دیں۔ وہ دونوں چیختے ہوئے سامنے جا گرے۔ عمران جو انہیں اچھل کر لاتیں مارنے سے خود بھی گر چکا تھا، اس نے جس بدماش کے ہاتھ سے گن چھینی تھی وہ جھک کر اسے پکڑنے لگا، لیکن عمران نے گن پوری قوت سے اس کے پیروں پر دے ماری۔ بدماش کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ عمران پر گرنے لگا، لیکن عمران تیزی سے کروٹ بدل گیا اور بدماش منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ کروٹ بدلتے ہی عمران بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جن بدماشوں کو عمران نے ان کی پشتوں پر لات مار کر گرایا تھا، ان کے ہاتھوں سے مشین گنیں نکل گئی تھیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر ان گنوں کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عمران اچھل کر ان کے سامنے آ گیا۔ خبردار، حرکت کی تو بھون کر رکھ دوں گا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور گنڈے جہاں تھے وہیں رک گئے اور عمران کی جانب کینہ توز نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تمہیں یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی، جانی نے گھراتے ہوئے کہا۔ بکو مت اور اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، عمران حلق کے بل گھرایا۔ اس کی گھراہٹ سن کر جانی اور دوسرے بدماشوں نے ہونٹ بھینچ لیے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تیسرا بدماش بھی کراہتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمران نے اس کی ٹانگوں پر جہاں گن ماری تھی وہاں سے شاید گوشت پھٹ گیا تھا، کیونکہ اس کی پتوں کا وہ حصہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر دوسری طرف گھوم جاؤ، عمران نے بدستور گھراتے ہوئے کہا اور بدماش اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر دوسری طرف گھوم گئے۔ عمران نے جھک کر نیچے پڑا ہوا اپنا پستول اٹھایا اور دبے قدموں ان کے قریب آ گیا۔ اس سے پہلے کہ بدماش کچھ سمجھ سکتے، ان کے سروں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ چیختے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ عمران نے پستول اور گن کے دستے دو بدماشوں کے سر پر مار دیے تھے، جس سے وہ گر کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر جانی بدماش بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور خوفزدہ نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ میں چاہوں تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو گولیاں مار سکتا تھا، مگر میں تم لوگوں کی طرح بے رحم اور ظالم نہیں ہوں۔
اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی ظالمانہ سلوک نہ کروں تو سیدھی طرح میرے چند سوالوں کا جواب دے دو۔ عمران نے اس کی جانب قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جانی ایک عام سا بدماش تھا۔ عمران کی دیدہ دلیری اور اس کی پھرتی دیکھ کر وہ واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا، اور پھر عمران کو جس بے دردی سے اس کے ساتھیوں کے سروں پر گنوں کے دستے مار کر بے ہوش کرتے دیکھا تھا، اس سے اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف امڈ آیا تھا۔ تمہارے علاوہ اس کوٹھی میں اور کتنے بدماش موجود ہیں؟ ہم 3 ہی ہیں۔ وہ سیاہ فام کہاں ہیں جو رات کو ایک لڑکی کو اٹھا کر لائے تھے تہ خانے میں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام ماسٹر ٹریگ ہے اور دوسرا کا نام ماسٹر شارکی۔ دونوں افریقی نژاد ہیں۔ انہوں نے ہماری کوٹھی کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، جانی نے خود ہی اپنی اصلیت بتاتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تہ خانے کا راستہ کس طرف ہے؟ وہ دوسرے کمرے کی ایک دیوار کے پاس سے تہ خانے کو ایک زینہ جاتا ہے۔ مگر تم کون ہو؟ جانی نے کسی قدر خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ خدائی فوجدار، چلو میرے ساتھ اس کمرے میں جہاں تہ خانے کو راستہ جاتا ہے، اور کان کھول کر سن لو، اگر تم نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں گولی مارنے سے قطعی دریغ نہیں کروں گا۔ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور جانی نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے خوف بھری نظروں سے اپنے گرے ہوئے بے ہوش ساتھیوں کی طرف دیکھا اور دروازے کی جانب مڑ گیا۔ عمران نے مشین گن کی نال اس کی کمر سے لگا دی۔ یہی اس کی غلطی تھی۔ جیسے ہی اس نے گن جانی کی کمر سے لگائی، جانی یکدم بجلی کی سی تیزی سے پلٹا اور اس نے نیچے جھکتے ہوئے پوری قوت سے عمران کو پیچھے دھکیل دیا۔ عمران جو جانی کو بے ضرر اور خوفزدہ سمجھ رہا تھا، اس کے اچانک اقدام سے سنبھل نہ سکا اور الٹ کر گرا۔ اسی لمحے جانی نے نہایت پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین پر گری ہوئی اپنے ساتھی کی مشین گن اٹھائی اور اس کا رخ عمران کی طرف کر کے یک لخت ریگڑ دبا دیا۔ دارالحکومت ان دنوں شدید دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا۔ نہ صرف سر عام فائرنگ کر کے بے گناہ افراد کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا تھا، بلکہ بڑی بڑی سرکاری بلڈنگز، ہسپتالوں، ہوٹلوں اور پولیس اسٹیشنوں میں بم پھٹ رہے تھے۔ کئی عمارتیں منہدم ہو گئی تھیں، ہزاروں لوگ موت کے گھاٹ اتر چکے تھے اور ہزاروں ہی زخمی تھے۔ اس قدر خوفناک دہشت گردی کے واقعات نے حکومت کو بری طرح سے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ مجرم آندھی اور طوفان کی طرح آتے جاتے تھے اور ہر طرف آگ و خون کی ہولی کھیل کر آسانی سے فرار ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ پولیس نے 1-2 تخریب کاروں کو گھیرنے کی کوشش کی، مگر مجرم ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آتے تھے۔ شدید فائرنگ اور ہینڈ گرینیڈز کے ساتھ ساتھ وہ منی راکٹ لانچر سے پولیس کا حلقہ توڑ کر نکل جاتے۔ ہر طرف خوف و ہراس کی فضا طاری تھی۔ لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں میں ہی دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ جہاں جہاں دھماکے ہوتے تھے اور گولیاں چلتی تھیں، وہاں ہر طرف مردہ اور زخمی مرد، بچے اور عورتیں پڑی نظر آتی تھیں۔ ہر جگہ آگ اور دھواں پھیلا ہوتا اور سڑکیں خون سے رنگ ہو جاتی تھیں۔ دہشت گردی کی ان خوفناک کارروائیوں سے پولیس بھی دہشت زدہ نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے لاشیں اور زخمی کئی گھنٹوں تک سڑکوں پر پڑے رہتے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران اور اعلیٰ سرکاری حکام کی پریس کانفرنسیں ہونے لگیں۔ پریس والوں نے الگ شو مچانا شروع کر دیا تھا۔ ہر طرف روح فرسا مناظر دیکھنے میں آ رہے تھے۔ لوگوں کے جذبات پولیس اور انتظامیہ کے خلاف بھڑک اٹھے تھے۔ حالات دن بدن ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ حکام نے مشکوک افراد کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کے احکامات صادر کر دیے اور سرکاری ایجنسیوں کو صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور دشمن عناصر کی تلاش کا کام سونپ دیا گیا، مگر مجرم ایسے غائب ہو گئے تھے جیسے گدھر کے سر سے سینگ۔ صدر مملکت دارالحکومت کی اس بگڑی ہوئی صورتحال سے بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے خصوصی طور پر ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کر کے انہیں پرسکون رہنے کا مشورہ دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ غیر ملکی دشمن عناصر کی تلاش جاری ہے۔ وہ جلد سے جلد انہیں ڈھونڈ نکالیں گے اور پھر انہیں ایسی عبرتناک سزائیں دی جائیں گی کہ آئندہ دہشت اور دہشت گردی کے نام سے ہی ان کی روح فنا ہو جائے گی۔ قوم سے خطاب کرنے اور انہیں دلاسے دینے کے بعد صدر مملکت نے وزارت خارجہ کے سیکریٹری سر سلطان سے براہ راست بات کی تھی اور انہیں سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ ایکسو سے کہے کہ ان حالات میں وہ خاموش کیوں ہے۔ دشمن عناصر اپنی کارروائیوں سے ملک کا سکون درہم برہم کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہا، اور مجرم اب تک اس آزادی سے کیوں دندناتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے سر سلطان کو حکم دیا تھا کہ وہ ایکسو سے رابطہ کر کے جلد سے جلد مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا کر انہیں رپورٹ دیں۔ صدر مملکت کا حکم سن کر سر سلطان سخت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بھی حیران تھے کہ دہشت گرد دارالحکومت میں اس قدر خوفناک تباہی پھیلا رہے ہیں اور عمران نے اب تک ان کے خلاف کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا تھا۔ انہوں نے دانش منزل میں طاہر سے بھی سخت باز پرس کی تھی۔
لیکن بلیک زیرو خود بھی مجبور تھا، کیونکہ کئی روز سے نہ صرف عمران بلکہ سیکرٹ سروس کے ممبروں کا بھی کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ اس کا صرف صدیقی سے رابطہ ہوا تھا، جو ان دنوں فلیٹ میں بیمار پڑا ہوا تھا۔ ایک لحاظ سے وہ بھی اس وقت اس کے کوئی کام نہ آ سکتا تھا۔ عمران جولیا کی تلاش میں نکلا تھا اور خود غائب ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی محفوظ ہوں۔ عمران کے اتنے روز سے غیر حاضری سے شک میں مبتلا کر رہی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی یقیناً کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہوں گے، ورنہ عمران اور اتنے روز غائب رہے، یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ اس وقت پریشانی کے عالم میں آپریشن روم میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ مجرموں کا اس کے پاس کوئی کلو بھی نہیں تھا، ورنہ وہ اکیلا ہی ان کے خلاف کام کرنے نکل کھڑا ہوتا۔ اب ظاہر ہے جب تک اسے عمران کا کچھ پتہ نہ چلتا، وہ خود کو بے بس اور مجبور محسوس کر رہا تھا۔ اچانک مخصوص نمبروں والی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور بلیک زیرو چونک پڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پھرتی سے اٹھا اور جلدی سے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کال عمران کی ہی جانب سے ہے۔ X2، بلیک زیرو نے X2 کے مخصوص سربراہے ہوئے لہجے میں کہا۔ جوزف بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی اور بلیک زیرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ یس جوزف، کیا بات ہے؟ میں طاہر بول رہا ہوں، بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ عمران صاحب کا کچھ پتہ چلا؟ جوزف نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ نہیں، کیوں؟ کوئی خاص بات ہے؟ یس باس، کل شام کو ایک سیاہ فام نے رانا ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اچانک رانا ہاؤس میں آیا اور اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میری اس کے ساتھ شدید لڑائی ہوئی۔ مارشل آرٹس میں وہ مہارت کا درجہ رکھتا تھا، لیکن بہرحال اس کے مقابلے میں بھی جوزف دی گریٹ تھا۔ اس کے سامنے بھلا اس چوہے کی کیا حیثیت ہو سکتی تھی؟ میں نے اسے مار مار کر ادھموا کر دیا اور اسے بے ہوش کر کے بلیک روم میں بند کر دیا۔ اس سے لڑتے لڑتے میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ سیاہ فام کو بلیک روم میں بند کرنے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب صبح مجھے ہوش آیا تو میں نے عمران صاحب کو اس حملہ آور کے بارے میں اطلاع دینی چاہی۔ فلیٹ سے سلیمان نے مجھے بتایا کہ عمران صاحب پچھلے کئی روز سے وہاں نہیں آ رہے۔ تب میں نے وہاں فون کیا کہ شاید آپ کو ان کا کچھ پتہ ہو۔ جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس حملہ آور سیاہ فام کا حلیہ کیا ہے؟ اس کے بائیں بازو پر سرخ رنگ کے ایک ستارے کا بھی نشان ہے، جس پر 1 نمبر لکھا ہوا ہے۔ جوزف نے سیاہ فام کا حلیہ بتاتے ہوئے کہا۔ سرخ ستارے کا نشان؟ اس کی بات سن کر بلیک زیرو بری طرح سے چونک پڑا۔ ریڈ اسٹارز کا ایک ممبر جوزف کے قبضے میں تھا۔ یہ جان کر بلیک زیرو کے جسم میں جیسے پارا سا دوڑتا چلا گیا۔ صفدر نے ریڈ اسٹارز کے بارے میں جو بتایا تھا اور عمران جس طرح ریڈ اسٹارز کے متعلق سن کر پریشان ہو گیا تھا، اس سے بلیک زیرو سمجھ گیا تھا کہ یقیناً ریڈ اسٹارز نامی تنظیم اس ملک میں کارروائیاں کر رہی ہے۔ دوسرے اس کے ذہن میں فیصل بن حیان بھی سوار تھا، جو خط کے مطابق پاکستان میں کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے، اور اس نے عمران کو X2 ہونے پر بلیک میل کر کے اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے پر منع کیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ فیصل بن حیان ہی ریڈ اسٹارز کا سرکردہ رکن ہو اور اس نے واقعی پاکستان میں اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہو۔ اب جوزف کے فون آنے پر اس نے ریڈ اسٹارز آرگنائزیشن کے ایک ممبر کو پکڑ رکھا ہے، تو بلیک زیرو کو راستہ دکھائی دینے لگا تھا۔ اس سیاہ فام کے رانا ہاؤس میں پہنچنے کا مطلب تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی لا محالہ ان کے قبضے میں تھے، ورنہ اسے رانا ہاؤس پہنچنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے جوزف، تم وہیں انتظار کرو، میں اس سیاہ فام سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے خود آ رہا ہوں، بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں، جوزف نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ سیاہ فام کے جوزف کے پاس قید ہونے کی وجہ سے بلیک زیرو کو امید کی کرن نظر آنے لگی تھی کہ وہ اس سے اگلوا لے گا کہ دہشت گردوں کی خوفناک کارروائیوں کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں اور عمران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا فیصل بن حیان سے کیا تعلق ہے، جو X2 کی اصل حقیقت سے واقف ہے۔ اس کا X2 کی حقیقت سے واقف ہونا بہت خطرناک بات تھی، اس لیے جس قدر جلد اس کا تدارک ہو جاتا اتنا ہی بہتر تھا۔ بلیک زیرو نے دانش مندل کا سیکیورٹی سسٹم آن کیا اور دوسرے کمرے میں جا کر جلدی جلدی میک اپ کرنے لگا۔ میک اپ کر کے اور لباس بدل کر وہ آپریشن روم سے باہر نکل آیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ ایک کار میں بیٹھا رانا ہاؤس کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔